يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہما قسم کی حمد و ثنا مالک ارض و سما کی ذات کے لیے خاص و لائق و زیبا ہو، آن گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آمنہ کے لال شیما کے ویر در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر 20 اکتوبر 2023 کا یہ عظیم الشان خطبہ جمعہ، انتہائی اہم ترین یہ خطبہ جمعہ ہے، جس کا عنوان قوم یہود ایک ثالثی قوم پر اللہ کا غضب اور غزوہ احزاب کا سبب۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 10 سے 15 دنوں سے پورا عالم کفر فلسطین غزہ کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ مقصد ان ظالموں کا کیا ہے؟ اسلام اور مسلمان کو ختم کرنا ان کا اولین مقصد ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کی محبوب شخصیت، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن، دو جہانوں کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ، مدینہ الرسول پر ایک دن ایسا بھی آیا کہ مدینہ الرسول کو عالم کفر نے چاروں سمتوں سے گھیر لیا۔ عالم کفر اپنے لو لشکروں کے ساتھ مکہ سے، دوسرے حجاز اور دوسرے علاقوں سے، پورے حجاز سے بڑی مستعدی اور تیاری کے ساتھ ہے، اور آ کے نبی کے شہر مدینہ کو چاروں سمتوں سے آ کے محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کے شہر کے چاروں سمتوں پر جنوب، مشرق، شمال اور مغرب مدینہ الرسول کے چاروں سمتوں سے کافروں نے آ کے حملہ کیا، اور ان میں سر فہرست جو تھے وہ یہودی تھے۔ مقصد کیا لے کے آئے تھے؟ مقصد یہ لے کے آئے تھے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو، مسلمان اور اسلام کا خاتمہ کر کے واپس لوٹیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت بھی دھول چٹائی تھی، اللہ نے اس وقت بھی ان کو شکست خوردہ کیا تھا، ذلیل و خوار میرے رب نے اس وقت کیا تھا۔ بعینہ یہی کیفیت اکتوبر کے اس مہینے 2023 کے اندر فلسطین میں پیش آ چکی ہے۔ پورا عالم کفر، یہودیت، عیسائیت، تمام کفار جمع ہو چکے ہیں اس بات کی تکمیل کے لیے کہ عالم اسلام سے مسلم اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ پوری داستان یہود کی یہ پوری تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت مدینہ کو چاروں سمتوں سے گھیر لیا گیا تھا، مدد کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اور کہیں سے مدد کی صورت مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ مسلمانوں کے دل غم سے بھر گئے، آنکھیں آنسو سے بھر گئی، لیکن اللہ نے وہاں سے مدد بھیجی جہاں سے مسلمانوں کا وہم و گمان نہیں تھا۔ آج فلسطین کے اندر کافروں نے جو یلغار کی ہے، اللہ وہاں سے مدد بھیجے گا جہاں سے ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے یہود کی داستان و تاریخ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہود نے ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کو
ختم کرنے کی سازشیں کی ہیں۔ آئے میں 1400 سالہ پرانی تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ سنیں آپ۔ یہود کے 3 بڑے قبیلے طاقتور تھے، ان میں سے سب سے ابن ابی الحقیق کا خاندان، یہ یہود کا سب سے دولت مند قبیلہ تھا، خاندان تھا۔ یہودی علماء ان سے تنخواہیں وصول کرتے۔ اس خاندان کے لوگ اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے تھے، اور کعب بن اشرف اس خاندان کا نواسہ سود خور تھا، عرب کے بال بچے سود کے عوض میں رکھ لیا کرتا تھا۔ جنگ بدر سے اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ مسلمانوں کو کیوں فتح ہوئی۔ اشعار پڑھتا تھا، شاعر تھا، مسلم خواتین کے نام لے لے کر اپنے عشق کا جھوٹا اظہار کرتا، مسلم خواتین کی عزتوں کو تار تار کرتا، رسول ہاشمی کی عزت اور ناموس کے اندر حجو کرتا، آپ کی شان میں گستاخی کرتا۔ ایک مرتبہ رسول ہاشمی فرماتے ہیں، من لکعب بن الاشرف، اے صحابہ تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ فإنہ قد اذی اللہ ورسولہ، اس نے اللہ رسول کو تکلیف دی ہے۔ فقام محمد بن مسلمہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس بدبخت کی جا کے خبر لی اور قتل کیا اس کو۔ اور اس خاندان ابن ابو الحقیق کا ابو رافع سلام بن ابن الحقیق یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی رافع الیہودی رجالا من الانصار فامر علیہم عبد اللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، رسول معظم نے قافلہ بھیجا اسی ابو رافع ابن ابو الحقیق کو قتل کرنے کے لیے، اور ان کا جو امیر بنایا حضرت عبداللہ بن عتیق کو بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق اس کے محل میں اندر داخل ہو گئے، تلوار سے اس کا قلع کما کیا، اس کے سینے میں جا کے تلوار گھونپی اور اس بدبخت کو واصل جہنم کر دیا۔ اور واپسی پر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عتیق، ایک سیڑھی باقی تھی، پہلے نیچے قدم رکھ دیا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا، رب کی قدرت سے اللہ نے آپ کی ٹانگ کو شفا یاب فرما دیا۔ اس کو بھی رسول معظم کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ یہ ربیع الاول سن 3 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ تو یہ بڑے بڑے جو سردار تھے، اسی قبیلے ابن ابو الحقیق کا خاندان جو تھا، اس سے یہ بڑے بڑے سردار تھے۔ اور یہود کا جو دوسرا پاورفل مدینہ کے اندر قبیلہ تھا وہ بنو نذیر کا قبیلہ تھا۔ یہ بڑا طاقتور قبیلہ تھا، بڑے بڑے سردار اسی سے تھے، کنانہ بن ربیعہ، یہ کعب بن اشرف، حیی بن اخطب، اور یہ ابو رافع ابن ابو الحقیق، یہ بڑے بڑے سردار اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو نذیر نے قریش سے ساز باز شروع کی، مکہ کے قریش کو مدینہ کے کمزور حصوں کی اطلاع دینے لگے، جبکہ بنو نذیر اور مسلمانوں میں معاہدہ تھا، اگر ہم سے کوئی بندہ قتل ہو جائے تم ہماری مدد کرو گے، اگر تم سے کوئی بندہ قتل ہو جائے گا دیت کے اندر معاونت ہم تمہاری کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے، بنو نذیر کا اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معاہدہ تھا۔ بارکیف بنو عامر قبیلے کے 2 آدمی ایک جنگی غلطی سے ایک مسلمان سے مارے گئے، رسول معظم بنو نذیر کے محلے میں چل کر گئے اور فرمایا کہ دیت میں حصہ دیں۔ بظاہر تو ان لوگوں نے بڑی مستعدی کا اظہار کیا، تیار ہو گئے کہ ہم آپ کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں، لیکن خفیہ طور پر ان لوگوں نے سازش کی کہ حضور مکرم جس دیوار کے نیچے کھڑے ہیں وہ دیوار آپ پر گرا دی جائے۔ آپ کو اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی، آپ فوراً وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ یہود سازشی قوم نبی علیہ السلام کو بلا کر آپ آئے، آپ ان کے پاس بیٹھے، مذاکرات معاملات، کیونکہ دوست قبیلہ ہے، لیکن پس پردہ نبی کو قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام غصہ کر کے ان لوگوں سے مدینہ میں چلے آئے۔
دوبارہ بنو نذیر نے کہلوا بھیجا کہ آپ 30 لوگ لے کر ہمارے پاس ہیں، ہم اپنے علماء کرام لے کر بھی آتے ہیں، ہمارے علماء آپ کی بات اگر مان لیں گے تو ہم کو قبول ہے، ہم آپ کی دیت میں آپ کی مدد بھی کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نہیں آئیں گے، ہم کو آپ لوگوں پر کوئی اعتماد نہیں ہے، آپ ہمیں دوبارہ عہد نامہ لکھ کر دیں، جب تلک آپ ہمیں نیا عہد نامہ نہیں لکھ دیں گے ہم تمہارے قبیلے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہود کا جو سب سے طاقتور قبیلہ تیسرا قبیلہ تھا وہ بنو قریظہ کا قبیلہ تھا، آپ نے ان سے بھی درخواست کی کہ تم لوگ بھی ہمیں دوبارہ نیا عہد نامہ لکھ کر دو۔ بنو قریظہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوشی کے ساتھ نیا عہد نامہ لکھ کے دینے کا جو ہے عزم اور اس کی خواہش کا اظہار کیا اور لکھ کے دے دیا کہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ دوستی کا عہد نامہ کرتے ہیں، آپ کے حلیف ہیں ہم۔ بنو قریظہ نے جب نیا عہد نامہ لکھ کر دیا، بنو نذیر کو پتہ چلا اللہ کے نبی کو قریظہ نے عہد نامہ لکھ کے دے دیا ہے، تو بنو نذیر نے بھی دوبارہ کہلوا بھیجا کہ آپ تشریف لائیں، ہم بھی دوبارہ عہد نامہ نیا لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے 3 مسلمان لیے، 3 مسلمان لے کر گئے، جا رہے ہیں، راستے کے اندر رسول ہاشمی کو اطلاع دے دی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ اے رسول معظم، یہود کا لشکر اسلحہ سے لیس تیار ہو کے بیٹھا ہے آپ کو قتل کے ارادے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں سے دوبارہ مدینہ میں واپس چلے گئے، اور اسی دوران مدینہ کے جو منافق تھے ان لوگوں نے بنو نذیر کے حمایت کی کہ اے بنو نذیر قبیلے کے لوگوں ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں منافق، 2000 کی جمعیت کا لشکر تمہارے ساتھ ہے ہمارا، اور بنو قریظہ بھی تمہارے ساتھ ہے، ہم منافق بھی تمہارے ساتھ ہیں، ڈٹے رہو، مسلمانوں کے ساتھ خوب دشمنی کرو۔ یہ ارادہ بنایا بنو نذیر اور منافقین نے آپس میں بیٹھ کر یہ چال سازی کی۔ اس چیز کا ارادہ، اس پورے منصوبے کا پتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب چلا تو آپ علیہ السلام نے بنو نذیر کا محاصرہ کر دیا۔ اللہ کے نبی جب لشکر لے کر گئے اور 15 دن تک بنو نذیر قبیلے کا محاصرہ کیا، ان کے گھروں کو، قبیلوں کو گھیر لیا، اور مسلمانوں نے ان کو ایسا گھیرے میں ڈالا کہ جرت نہ کر سکے یہ نکلنے کی۔ بالآخر اللہ کے نبی نے فرمایا جو مال و اسباب لے جا سکتے ہو، مال، مویشی، دھن دولت، آپ اپنے مال جائیداد سے جو کچھ لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ اخرجوا من جزیرۃ العرب، اخرجوا الیہود، اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مشکات کتاب الجہاد کے اندر کہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو۔ اللہ کے نبی نے ان یہودیوں کو، بنی نذیر کو، اور بڑے بڑے جو سردار تھے ان کے سبھی سرداروں کو اللہ کے نبی نے مدینہ الرسول سے نکال دیا۔ یہ نکلے اور دلوں میں غصہ، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بڑا دل میں رنج اور غصہ لے کر گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو نکال دیا۔ مدینہ سے یہ یہودی نکل گئے، بنو نذیر قبیلہ کے لوگ، اور انہوں نے جب اللہ کے نبی نے ان کا محاصرہ کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی کھجوریں کچھ کٹوا دی اور کچھ جلا دی اور کچھ باقی رہنے دی۔ تو ان ظالموں نے سازش کی، دیکھو یہ کیسا نبی ہے جو لوگوں کی جو ہے فصلوں کو اجاڑتا ہے، کاٹتا ہے۔ اللہ نے فوراً قرآن اتارا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اے پیغمبر، تو نے ان کی کھجوروں میں سے کچھ کو کاٹ دیا، کچھ کو جلا دیا، اور کچھ کھجوروں کو ان کے جو ہے باقی رکھا تو نے، یہ سب کچھ ہم نے تجھ سے کروایا، اور یہ تو نے سب کچھ فباذن اللہ میرے حکم سے کیا۔ اے یہودیو، نبی نہیں ظلم کرنے والا، نبی اپنی من مانی اور اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنے والا۔ نبی نے اگر کھجوریں کاٹی ہیں، جلائی ہیں تو فباذن اللہ، رب کے حکم سے۔
بارکیف یہ یہود بنو نذیر قبیلہ جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا، خیبر میں چلے گئے، اور خیبر میں جا کر ان کے بڑے بڑے سردار سارے خیبر کے اندر چلے گئے، ابو رافع سلام بن حقیق اور اسی طرح کنانہ بن ربیعہ، حیی بن اخطب، یہ سارے خیبر چلے گئے۔ اور اسی طرح یہ سارا واقعہ جو ہے یہ سن 4 ہجری ربیع الاول کا واقعہ ہے۔ اور اسی طرح جب ذیقعد 5 ہجری کا آغاز ہوا تو خیبر کے اندر جو یہودی چلے گئے تھے، جلا وطنی کا ان کو غم تھا، مسلمانوں کی دلوں میں نفرت تھی، مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں عداوت تھی، یہ لوگ خیبر سے نکلے اور مکہ کے قریش کے سرداروں کے پاس گئے، انہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کے خلاف ابھارا اور یقین دلایا کہ تم مدینہ پر حملہ کرو، مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجاؤ، مسلمانوں کو ختم کرو، اللہ کے نبی کا قتل عام کرو، نعوذ باللہ علیاذ باللہ، ہم ہر قسم کے تعاون کی تمہیں یقین دہانی کراتے ہیں۔ قریش کو جا کر انہوں نے تسلی دی، بالآخر قریش بھی آمادہ ہو گئے۔ جس وقت قریش مکہ کے سردار آمادہ ہوئے تو بنو نذیر کے سردار نجد کے قبائل کی طرف چلے گئے، قبیلہ غطفان کی طرف گئے، قبیلہ حذیل کی طرف گئے، ان کو جا کے بھڑکایا کہ آپ مدینہ پر حملہ کرو۔ ان لوگوں نے ہمیں نکال دیا، سارے بہتان تراشی، الزام تراشیاں کی۔ بالآخر غطفان، حذیل قبائل یہ سارے تیار ہو گئے، لشکروں کی تیاری ہو گئی۔ ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر بنو نذیر قبیلے کے یہ یہودی سازشی لوگ آج جو فلسطین پر محاصرہ کر رہے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوشش، یہ ہمیشہ سے سازشی قوم اور بددیانت اور یہ خائن قسم کی قوم رہی ہے، رب کی مغضوب اور ملعون قوم رہی ہے یہ۔ انہوں نے پورے عرب کو اپنی سازش کا شکار کیا اور پورے عرب کو مدینہ کے خلاف اکسایا، ابھارا، سب کافر تیار ہو گئے۔ اب دیکھیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر مدینہ پر یہ چڑھائی کرنے کے لیے یہ سارے لشکر نکلتے ہیں۔ وہ ساری ترتیب آپ ملاحظہ فرمائیں، ان کی روانگی، ان کا آنا، سردار کون کون کس کس قبیلے سے ہے، وہ ساری ترتیب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مکہ سے اب دیکھیں مناسبت سمجھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر مدینہ کو یہودیوں نے کیسے گھیرا اور پورا عرب کے منافق یہودی کفار ٹوٹ پڑے اور چاروں سمتوں سے مدینہ تو رسول کو گھیرا۔ وہ ساری ترتیب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مکہ سے سردار ابو سفیان کی قیادت میں قریش اور ان کے حلیف قبائل آئے، اور اسی طرح غطفان اور حذیل یہ قبائل عیینہ بن حصن کی قیادت میں آئے، اور ان دونوں قبائل نے، قریش نے اور نجد کے یہ 2 قبیلے جو تھے غطفان اور حذیل، ان دونوں نے آ کے اللہ کے نبی کے شہر کے جنوب اور مشرق پر انہوں نے حملہ کیا۔ 2 سمتوں سے مدینہ الرسول جو ہے وہ اس کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ تیسری سمت سے شمال کی طرف سے بنو نذیر، بنو قینقاع آئے، اور ان کے مجموعی جو تعداد تھی وہ 10,000 کے قریب، مختلف روایات کے اندر 10,000 کا بھاری لشکر جس میں گھوڑے، اونٹ اور دیگر اسلحہ لے کر یہ لوگ آئے تھے۔ مدینہ الرسول کی 3 سمتوں کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، جنوب، مشرق اور شمال کے اندر۔ اب ایک سمت باقی تھی، وہ تھی سمت مغرب کی۔ مغرب کے اندر قریظہ کا قبیلہ تھا، اور یہ لوگ بھی یہودی تھے اور مسلمانوں کے حلیف تھے، مسلمانوں کے دوست قبیلہ تھا۔ یہ مسلمانوں کی بڑی بے فکری تھی اللہ کے نبی کو، اگر 3 سائٹوں سے دشمنوں کا خطرہ ہے، ہماری جو بیک سائٹ ہے، ہماری پشت پر ہمارا دوست قبیلہ بنو قریظہ ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی جانتے تھے
یہ بھی منافق، یہ بھی یہودی ہیں، انہی لوگوں میں سے ہیں یہ، لیکن دوستی کا عہد نامہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان لوگوں نے بھی غداری کی۔ یہود نے ہمیشہ اسلام کے ساتھ غداری کی، دشمنی کی، پس پردہ مسلمانوں کو گرانے اور ہرانے اور ختم کرنے کی کوششیں کی۔ اللہ کے نبی کو بڑی بے فکری تھی کہ پیچھے قریظہ کا قبیلہ ہے، لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ بنو نذیر قبیلہ کے سردار حیی بن اخطب یہ بدقسمت آیا اور اس نے آ کے قریظہ قبیلے کو اکسایا، ان کو بھڑکایا کہ پورا عرب اس محمد بن عبداللہ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آیا، تم مارے جاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، سب ہم مل کر اس اسلام اور مسلمان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے ہیں، تم ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ بالآخر یہ بھی یہود تھے، یہ بھی بد عہد ہو گئے اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کا علم بلند کر دیا۔ ان لوگوں نے بھی مدینہ کے اوپر حملہ کر دیا، گویا کہ مدینہ تو رسول کو چاروں سمتوں سے کافروں نے گھیر لیا، چاروں سمتوں سے گھیر لیا۔ اب یہی بعین ہی انداز فلسطین کے اندر کافروں نے بنا لیا۔ اسرائیل بھی حملہ آور ہے، امریکہ بھی حملہ آور ہے، فرانس بھی حملہ آور ہے، انڈیا بھی حملہ آور ہے، اور دیگر اور بھی دشمن ممالک اسلام کو ختم کرنے کی جرت کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، مناسبت سمجھیں، اللہ کے نبی کا مدینہ چاروں سمتوں سے گھر چکا ہے، مدد کی کوئی امید نہیں ہے، مسلمان بڑے پریشان ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب صرف شہادتیں ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جہاں مسلمان کی سوچ و بچار ختم ہو جاتی ہے، جہاں سے مسلمان کو کچھ نظر نہیں آتا، جہاں سے اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، وہیں سے اللہ نے فرمایا ان کو مددیں دیتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں۔ اب اللہ نے کیسے مدد دی؟ جو میں نے خطبہ کے اندر آپ کے سامنے آیت پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ پر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر کئی لشکر چڑھ آئے تھے، تم پر کئی لشکر چڑھ آئے تھے۔ اذ جاءتکم جنود، کفرار سے کئی لشکر مکہ سے آ گئے، اور خیبر سے بھی لشکر کافروں کے آ گئے، قریظہ بھی آپ کا دشمن بن گیا، بنو نذیر قبیلہ بھی آپ کا دشمن بن گیا، غطفان و حذیل قبیلہ بھی دشمن بن گیا، پورا عرب چڑھائی کر دیتا ہے نبی کے شہر کو، چاروں سمتوں سے کافروں نے گھیر لیا۔ حالت یہ بن گئی کہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان کے اوپر ایک آندھی بھیج دی۔ مدد اللہ کریم کی طرف سے کیسی آئی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے تیز تند اور ٹھنڈی ہوا ہم نے ان کے اوپر بھیج دی، ایسی تیز ترین ہوا تھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بڑی سخت بھی تھی، تیز بھی تھی، اور ٹھنڈی بھی بہت زیادہ تھی۔ اتنی تیز تند ہوا تھی، اس ہوا نے کافروں کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا، چولہوں کی آگ بجھ گئی، ان کی دیگیں الٹ گئیں، گھوڑے اور اونٹ رسیاں تڑوا تڑوا کر بھاگنے لگے۔ ایسا خوف ان کافروں کے اوپر طاری ہو گیا کہ یہ راتوں رات محاصرہ چھوڑ کر خود ہی بھاگ گئے۔ سارا عرب کفار کا، یہود کا اکٹھا ہو کے آیا۔ اللہ نے ہوا کو مددگار بنا کر بھیجا، اللہ نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہوا کو بھیجا۔ اللہ نے فرمایا کہ دوسری مدد میں نے یہ بھیجی، جنودا لم تروها، اے
مسلمانوں تمہاری مدد کے لیے ہم نے ایسے ایسے لشکر بھیجے تھے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے، فرشتوں نے آ کے ان کافروں کی تباہی کر کے رکھ دی، نظر نہیں آ رہے تھے فرشتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس وقت جب مدد کی کوئی امید نہیں تھی، کہیں سے مدد نظر نہیں آ رہی تھی، ہم نے ہوا کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا، آسمانوں سے ہم نے فرشتے بھیج کر لوگوں ہم نے تمہاری مدد کی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کافر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں فلسطین و شام و غزہ کے اندر، انشاءاللہ اسلام غالب رہے گا، اسلام ہی کو غلبہ آئے گا، اور کافروں کو اللہ ایک دن ضرور نیست و نابود کر کے رکھے گا۔ یہ کافر جو آج اکٹھے ہو کر اسلام کو ختم کرنے کی سوچ رہے ہیں، اللہ ان کو برباد کرے گا، اللہ ان کو نیست و نابود کر کے دکھائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب کافروں کے لشکر تم پر اوپر سے نیچے آگے پیچھے ہر سمت سے ان کافروں نے تمہیں آ کے گھیر لیا، شمال سے بھی کافر آ گئے، جنوب سے بھی کافر آ گئے، مشرق و مغرب سے بھی کافروں نے حملہ کر دیا، حالت تمہاری مسلمانوں یہ بن گئی اذ ضاغت القلوب اذ ضاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، غم سے مسلمانوں کی آنکھیں بھر گئیں، دل گلوں تک پہنچ گئے، اتنا غم لاحق ہوا کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن اللہ نے ایسی نصرت اور مدد بھیجی کہ رب نے مسلمانوں کی اس غم کو خوشی میں بدل کے اور کافروں کے اللہ تعالیٰ نے چھکڑے اڑا دیے اور تباہ کر کے رکھ دیا کہ خود کافر دم دبا کے بھاگ گئے، جانور بھاگ گئے، خیمے اڑ گئے، مال و متاع بکھر گیا، اور یہ خود بخود خوف ایسا طاری ہوا کہ خود بھاگنے پر، محاصرے کو ختم کرنے پر خود مجبور ہوئے۔ تو اللہ کی مدد جب آتی ہے تو میرے بھائیوں اس طرح مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، اللہم انصر الاسلام والمجاہدین والمسلمین والمسلمات، اللہم انصر اخواننا فی کشمیر، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی کل مکان، اللہم اشفی مرضنا ومرض المسلمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔